السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کی آیت 59 سے آج ترجمے کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ یعنی اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو دشمنوں کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اس صورت میں پیچھے ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ تبصرہ ہم نے پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سے اہل ایمان کامیاب ہوئے، اور اہل ایمان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اس کی بات بھی غزوہ احد کے تناظر میں سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھی ہے، اور جگہ جگہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ ہی کا اس کی نصرت ہے، اس کی طرف سے فتح ہے، لیکن توکل کا صحیح مفہوم جو اس مقام پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کامیابی ممکن نہیں ہے، اللہ کی مدد ہی سے سارے کام بنتے ہیں۔ یہ سب قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ غزوہ بدر میں بھی بتایا فرشتے بھیجے، غزوہ احد میں بھی بتایا فرشتے بھیجے، سب باتیں اپنی جگہ۔ پھر ہم سے یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، مہیا رکھو۔ تو یہ بات کیا ہے؟ یا تو یہ کہا تمہیں کوئی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارا کام تو ہم کرنے کے لیے موجود ہیں، ہمارے فرشتے آئیں گے اور سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں بنیادی طور پر توکل کا معاملہ، اللہ پہ بھروسے کا معاملہ، ہماری ذمہ داری کا معاملہ، یہ کیا ہے؟ یہ ذمہ داری اس طرح ہے کہ انسان کی ذمہ داری یہ ہے، مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے، جتنا اس کے بس میں ہے، یعنی وسائل کے اعتبار سے، تدابیر کے اعتبار سے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ جو اس کے بس میں ہے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ سب کچھ کرے گا، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے گا۔ تو جب وہ اپنی ساری توانائیاں، اپنے سارے وسائل اس راستے میں لگا دے گا تو یہ بات پھر نہیں دیکھی جائے گی کتنا کم کتنا زیادہ، جو اس کے بس میں وہ کام کر ڈالے گا، جتنا وہ کر سکتا ہے اس نے کر دیا، آگے پھر اللہ کی مدد آ جائے گی اور اس کے شامل حال ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے بس میں تم سے جو مطلوب ہے، یعنی انسانوں سے جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ اور جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں یہ کتنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، یہ کتنے جانفشانی کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ قربانی اور جانفشانی کے لیے تیار ہیں تو اس کے نتیجے میں یعنی اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ لیکن اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور صرف اللہ کے پر ہی بھروسہ کا، یعنی جو بھروسے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، اسی کی بات کرتے رہے تو بات پوری نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری، ادھر توجہ جناب، ادھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ یہ مقابلے کے لیے یہ بھی کام تمہارا ذمہ داری ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا ذمہ داری ہے، جس طرح تمہارا روزہ رکھنا ذمہ داری ہے، ایسے ہی دشمنان دین کے لیے مقابلے کے لیے تیار رہنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے، تمہیں قوت کا فراہم کرنا، من قوہ، قوت کا معاملہ کسی اور طرح تھا، آج کسی اور طرح ہے۔ کل ہتھیار دوسرے تھے، آج ہتھیار دوسرے ہیں۔ کل سواریاں دوسری تھیں، آج سواریاں دوسری ہیں۔ جنگی ساز و سامان کل کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے۔ تو بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا کہا اللہ نے؟ تمہارے دشمن اللہ کے دشمن۔ تو اور دوسری بات کیا بتائی کہ اگر تیاری رکھو گے تو یہ بھی اپنی جگہ پر ایک ایسا معاملہ ہوگا، ایک ایسا ذریعہ ہوگا کہ دشمن تم پر اقدام کرنے سے باز رہے، خوفزدہ رہے گا، بھائی ہوشیار ہیں، تیار ہیں۔ اور اگر وہ دیکھے کہ یہ تو سو رہے ہیں، انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی کوئی تیاری نہیں ہے، تو ہر ایک شیر ہو کے آئے گا۔ تو یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس راستے میں اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے، ظاہر ہے اس کام کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ تیاری جنگی ایسے تو نہیں ہو جاتی ہے،
یعنی جو مستقل ایک فوج اور سارا یہ اس کے لیے بندوبست اہل ایمان کو رکھنا ہے، تو یہ سارے اس کے لیے مال چاہیے. تو یہ مال جو اللہ کے راستے میں جو اس کام کے لیے خرچ کیا جائے گا یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، بلکہ اس کی قدر و منزلت اللہ نے اور زیادہ بتائی ہے. تو جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے، تو یہ بات اس جگہ پر بہت اہم ہمارے سامنے آتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے نبی اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو. اب یہاں پھر بات بھروسے کی آ گئی، یعنی اگر دوسرے چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب معاملہ ختم کرتے ہیں، تو اب یہ سوچ کے کہ یہ ابھی دھوکہ دے رہے ہیں بعد میں پھر یہ کام کریں گے، بعد میں پھر تیاری کے بعد آئیں گے، تو اگر قرائن سے بالکل واضح بات ہے تو دوسری بات ہے، ورنہ صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ. آج اللہ تمہاری مدد پہ کل بھی اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو زبردستی لڑائی مسلط کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. کام یہ لڑائی کب کرتا ہے؟ جب لوگ اس کے راستے میں یعنی دین کے راستے میں، دین کی اقامت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں یا ظلم کا بازار گرم کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، فتنہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے ان کو طاقت کے ذریعے ٹھیک کیا جائے. تو اب اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اللہ نے ہم سے ہی کہا اور فرمایا اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کو سننے اور جاننے والا ہے. اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. یعنی یہ بات واضح کر دی اللہ نے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، اللہ نے مدد کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے. بھائیو آج افتراق و انتشار کا زمانہ ہے، آج امت بکھری ہوئی ہے، آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کل وہ زمانہ جب یہ اسلام کا آغاز ہے اور اس وقت جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت لوگوں کے سامنے رکھی ہے، یہ بات ہم سورہ آل عمران میں پیچھے پڑھ کر آئے جہاں اللہ نے بتایا تھا کہ اللہ نے اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنایا. تو یہ اوس و خزرج کا معاملہ مدینے کے اندر، یہ دونوں کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے. پیسے بھی عرب کے اندر جو قبائلی معاملہ تھا، ایک دوسرے کے دشمن، ان کو سب کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بھائی بھائی بنایا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، یعنی اللہ کی نعمت اللہ کے دین کے ذریعے سے، اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں تم روئے زمین کی ساری دولت خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے. یہ دل مال سے نہیں جڑتے ہیں، یہ دل اخلاق سے جڑتے ہیں، یہ دل ایمان کی بنیاد پر جڑتے ہیں، یہ دل اللہ کی بنیاد پر جڑتے ہیں. لہذا اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اخوت قائم کی ہے، مواخات قائم کی ہے مہاجر اور انصار کے درمیان، تو آپ دیکھتے ہیں کیا شان ہے اس کی اور کس طریقے سے سب سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے، ایک جان ہے یہ. تو یہ امت کا تصور تو یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. اس کی بنیاد پر ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک امت مسلمہ جسد واحد کی طرح ہوتی ہے. لیکن جب دین اپنی اصل میں باقی نہ رہے، آج امت کے بکھر جانے کا سبب کیا ہے؟ آج ہمارے درمیان یہ افتراق انتشار، ہمارا جو ایک حصہ وہ کہیے کس صورتحال کا شکار ہے، امت کا ایک حصہ، اور باقی امت سوئی ہوئی ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی وہ کیفیت امت کے اندر باقی نہیں ہے. جب تک وہ دینی جذبہ بیدار نہیں ہوگا، جب تک وہ دین کے ساتھ وابستگی نہیں ہوگی، یہ اتحاد و اتفاق بھی ممکن نہیں ہے. یہ ایک جان ہونا، ایک جسم ہونا اسی وقت ممکن ہے جب آدمی دین سے وابستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. اے نبی تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے. اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 100 پر غالب آئیں گے، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر غالب رہیں گے. یعنی 1 اور 10 کا تناسب بتا رہے اللہ تعالیٰ، 1 اور 10 کا تناسب. اور وجہ اس کی کیا بتائی؟ کیونکہ کافر جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں سمجھ نہیں رکھتے. یعنی اسے کہتے ہیں نا، جسے مورال کہتے ہیں، کسی قوم کا، کسی فوج کا، کسی گروہ کا، یعنی اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے نصب العین کے ساتھ جس درجے کی وابستگی ہوتی ہے اور اس کے لیے جس طریقے کی قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے. اس کی مثال اس کو دیکھ لیں کہ جب رستم کے دربار میں معاملہ تھا اور یہ جب مسلمانوں نے وہاں پر جس طریقے سے انہیں، ان کی فوجوں کو جس طرح ان پر حملہ کر کے انہیں جو جس مقام تک پہنچایا تھا، تو اس کے حوالے سے جو وہ کہتے تھے تو ان کا جو تجزیہ تھا کہ مسلمانوں کا معاملہ تو یہ ہے
کہ یہ جان دینے کے لیے لڑتے ہیں اور ہماری فوجی جو جان بچانے کے لیے لڑتے ہیں. یعنی شہادت کا جو تصور ہے، اللہ کے دین کے غلبے کا جو تصور ہے، جنت کا جو تصور اور جنت کا جو ہدف ہے، یہ ہدف انسان کے اندر کتنی طاقت پیدا کرتا ہے، کیا اخلاقی مورال. اور جب ایک آدمی حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی باطل کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی ایک ظالم ظلم کی سر پر کی جو ہے حمایت کر رہا ہے، ایک عدل کی کے لیے کھڑا ہے، تو دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق واقع ہوتا ہے. تو یہ ایمان کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، ان کے اندر وہ تفقہ نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے. تو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اپنے مقصد کا صحیح شعور ٹھنڈے دل کے ساتھ میں خوب سوچ سمجھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، قوت کار میں اضافہ ہوتا ہے. ایک آدمی جان کی بازی لگانے آتا ہے اور اپنی انفرادی زندگی سے زیادہ قیمتی اپنے مقصد کو سمجھتا ہے اور مقصد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر جان جاتی تو کہتا ہے فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بتایا کہ یہ 1 اور 10 کا تناسب، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. پھر آگے فرمایا اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. یعنی بھی تیاری کے مراحل سے گزر رہے ہو تو اب بھی دگنے سے معاملہ ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ اور وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب بدر کے میدان میں دشمن بھاگنے لگا تو اس وقت میں مسلمانوں نے جو ہے اس موقع پر غنیمت جمع کرنا اور قیدی بنانے والا کام کیا. تو اللہ تعالیٰ کا اس وقت یہ بات توجہ یہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارا کام اس وقت یہ تھا کہ دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچل دیتے بجائے اس کے کہ انہیں قیدی بناتے اور یہ اور مال غنیمت کی فکر کرتے. فرمایا اے نبی تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا، یعنی جو ان سے لیا گیا تھا فدیے میں اور آزاد کیا گیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اس کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی یعنی انصار مدینہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. یعنی ولایت کا تعلق اس بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے. فرمایا رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں آ نہیں گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. کیا نہیں کرو گے؟ یعنی اہل ایمان ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کی حمایت نہیں کریں گے. یعنی انہیں ایک دوسرے کی مدد اور حمایت کرنی ہے. اگر نہیں کریں گے اور کفر اپنی جگہ پر اس طرح سے مستحکم وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. آج دیکھ سکتے ہیں آپ صورتحال کیا ہے، واضح آج ہمارے سامنے بات ہے کہ اسرائیل کی پشت پر ساری مغرب کھڑا ہے اور سب اس کی مدد کر رہے ہیں. اور یہاں کیا ہے؟ یہاں صرف باتیں، یہاں پہ سب جو ہے اپیلیں ہیں، یہاں صرف جو ہے اسی اعتبار سے کہ یہ کیفیت ہے کہ وہ امداد پہنچانے کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں. لیکن مسلمان آج جس کیفیت میں ہیں، جس صورتحال کا شکار ہیں، اپنی کمزوری وہ جی بات ہے جس میں تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو اپنا جو کمزوری ہے اس کی بنیاد پر اپنی کمزوری یعنی امت کے جو صورتحال ہے اس بنیاد پر کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، بس اپیلیں کرتے ہیں، صرف کہتے ہیں، صرف جو ہے اقوام متحدہ سے کہہ رہے ہیں، فلاں سے کہہ رہے ہیں. ان کا معاملہ کیا؟ براہ راست مدد کر رہے ہیں.
براہ راست ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ تمہیں بھی، اہل ایمان کو بھی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی ویسے تو بھائی چارے کی بات ہے، مسلمان سارے آپس میں بھائی ہیں، لیکن یہ بھائی یہ ایک الگ بنیاد ہے، جو قرابت داری ہے وہ الگ بنیاد ہے۔ یعنی قرابت داری کی بنیاد پر پھر یہ رشتے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم وغیرہ، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، باقی ویسے سب آپس میں بھائی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر کے بتایا۔ سورہ انفال مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہے۔ سورہ توبہ مدنی صورت ہے، سورہ انفال بھی مدنی صورت تھی، سورہ توبہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام البراءہ ہے، سورۃ التوبہ، سورۃ البراءہ۔ اس میں اس کا آغاز میں ایک خصوصی بات اس میں اور سامنے آ جاتی ہے کہ اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے، اور اس کے نہ لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے وہی ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان کی ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تو صحابہ نے نہیں لکھی، اور بس وہ ایسے ہی باقی رہا معاملہ۔ تو یہ باقی اور دوسری تحقیقات ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ تو اگر ترتیب سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو ایسے ہی پڑھیں گے، اور اگر یہاں سے شروع کیا ہے تو بہرحال قرآن کا آغاز بسم اللہ پڑھ کر ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس میں اس سورت کے اندر 3 خطبات ہیں، 3 تقریریں ہیں۔ یہ سورت نازل ہوئی ہے 9 ہجری کے اندر۔ پہلی تقریر کا آغاز آغاز سے 5ویں رکوع تک ذی قعدہ 9 ہجری میں ہوا ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر، مکہ تو فتح ہو چکا ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا ہے، غزوہ حنین بھی ہو چکی ہے، اب مسلمان ظاہر اب تو حکومت ان کی ہے، پورے عرب کے اندر معاملہ ان کا ہے، حج کا موقع آ گیا ہے۔ لیکن حج کا موقع یہ ہے کہ پھر ویسی جیسے نظام چل رہا تھا اسی نظام کے تحت، یعنی مشرکین بھی حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ اپنی طریقے کے مطابق کریں گے۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، اور آپ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ اور حج کا یہ موقع ہے، یہ کام کیا جائے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی جو 5 رکوع ہمارے سامنے آتے ہیں آغاز میں۔ یہ ذی قعدہ 9 ہجری میں، حج جو ہے ذی الحج کے اندر ہونا ہے۔ تو اب جب یہ آیات نازل ہوئی ہے تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جا چکے تھے حج کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ان آیات کو دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آج کے بعد، یعنی یہ والا حج جو کر رہے ہیں مشرکین اور اہل ایمان اپنے اپنے طریقے پر، آئندہ کے لیے شرک کا معاملہ ختم، اب مشرکین کو یعنی کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ بات ہے، اور پھر جو معاہدات ہیں ان معاہدات کے بارے میں بتایا ہے کہ جو معاہدات جب تک ہیں ان کی تکمیل ہوگی، باقی معاملہ جو ہے اب اسلام اس مقام پر آ گیا ہے کہ اب وہ اپنے آگے کے منصوبے بنا رہا ہے، اور مشرکین کو اس یہاں سے ان کو محدود کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری تقریر رکوع 6 سے 9 تک چلتی ہے، یہ رجب 9 ہجری یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی، یعنی پہلی تقریر سے پہلے۔ یہ غزوہ تبوک کی تیاری کا زمانہ ہے۔ غزوہ تبوک کا معاملہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک یہ اس کی بنیاد گویا کہیے کہ بنی ہے غزوہ تبوک کی جنگ موتا۔ جنگ موتا جمادی الاول سن 8 ہجری میں ہوا تھا، اور اس کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ شرجیل بن عمر 1 لاکھ کی فوج لے کر آیا سرحد پر، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے، یہ پتہ نہیں تھا کتنی تعداد ہے، تو آپ نے جو یہاں سے فوج بھیجی تھی وہ 3000 مجاہدین پر مشتمل تھی۔ ان 3000 مجاہدین نے جا کر جب دیکھا تو پتہ چلا کہ یہاں تو 1 لاکھ کی فوج ہے، لیکن اس موقع پر وہ پیچھے نہیں ہٹے اور جا کے ٹکرا گئے اس فوج سے اور مقابلہ کیا ہے، اور مسلمانوں کی یعنی جو سالار اللہ کے رسول نے مقرر کیے تھے وہ یکے بعد دیگر شہید ہوئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی از خود، اور پھر ان کو لڑتے بھڑتے اور مزید نقصان سے بچائے کے ہوئے اور لے کر مسلمانوں کو باہر آ گئے۔ تو یہ جو کیفیت تھی، جب اس کیفیت کو دیکھا تھا کہ 3000 کا لشکر 1 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گیا، یہ جرت، اور پھر بچ کے نکل بھی گیا، یعنی جب سنے چاہا تو یہ بات بھی ہوئی۔
تو گویا کہیے کہ ان کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ تو اب قیصر نے خود دوسرے سال قیصر نے اب اس سے سرحد شام پر فوجی تیاری شروع کی، یعنی اس کے تناظر میں رجب 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ وہاں پر قیصر جو ہے تیاری کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو یہ موقع دینے کے بجائے کہ وہ مدینے آئے اور آ کر حملہ کرے، عرب کے اندر داخل ہو، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ خود جائیں گے وہاں پر سرحد پر اور وہیں اس کا مقابلہ کریں گے، اور اس کے لیے آپ نے اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی مہم ہوتی تو آپ صرف تیاری کی بات کہتے، ہدف نہیں بتاتے، لیکن اس موقع پر آپ نے بتا دیا۔ حالات بہت یعنی مدینے کے اندر مشکل حالات تھے، قحط پڑا ہوا تھا، اور اب صورتحال یہ تھی کہ فصلیں تیار تھیں، فصلیں اتارنے کا وقت تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، اور ابھی بھی صورتحال یہی تھی کہ مسائل تھے، پریشانیاں تھیں، اور کوئی بہت بڑی یعنی مال و دولت کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہوا تھا، یہ سارے مسائل موجود تھے۔ تو آپ نے کہا کہ اب تیاری ہے اور جائیں گے اور قیصر کا مقابلہ کریں گے۔ ابھی تک عرب کے ساتھ مقابلہ تھا، عرب کے ساتھ تھا، یعنی سب ایک ہی لوگ تھے یہ۔ اب ایک باقاعدہ فوج، ایک باقاعدہ ریاست سلطنت سے مقابلے کی بات پہلی مرتبہ سامنے آ رہی ہے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور تیاری کی بات اس موقع پہ کی تھی۔ یہی وہ غزوہ ہے جس کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کر آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ اس کے نزاکت کا معاملہ تھا، تو یہ جو صورتحال تھی اس میں مدینے کے حالات اور موقع کی نزاکت یہ کسوٹی بن گئی کہ کون اب آگے چلنے کے لیے تیار ہے، کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ اس پر تبصرہ آتا ہے باقی اس کے بعد۔ تو پہلی تقریر جو اس میں آتی ہے وہ اس کے تیاری کے مرحلے کے اندر ہے، اور تیسری جو آخری تقریر اس میں آتی ہے وہ اس کے بعد جب یہ واپس آ جاتے ہیں، اس کے غزوہ تبوک وہاں پر ہوتی نہیں ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر جب وہاں پہنچتے ہیں سرحد پر، تو قیصر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ دیکھ چکا تھا 3,000 کا لشکر، اس کے ساتھ معاملہ یہ تھا، اور اب جبکہ خود رسول کی قیادت میں، پہلے رسول نہیں گئے تھے، اس کی قیادت میں اتنی تعداد میں مسلمان آ رہے ہیں، تو پیچھے ہٹ گیا۔ یعنی معاملات جو اس نے، تو جب مسلمان وہاں پہنچے، 20 دن تبوک میں قیام کیا، وہاں پر قرب و جوار کے لوگوں کو پیغام دیا، انہیں تابع امر بنایا، غرض یہ کہ استحکام مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ تو یہ سارا تبصرہ اس صورت کے اندر ہمارے سامنے آتا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس دین کے استحکام کا سارا انتظام کیا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخصت سے پہلے، یہی تو سال ہے 9 ہجری ہے، 10 ہجری میں آپ چلے گئے ہیں، 10 سال تو آپ کے کل ہیں، تو اگر یہ آپ نے یہ سارے اقدامات آپ کے ذریعے سے نہ کرائے گئے ہوتے، منافقین کی طاقت کو نہ توڑا گیا ہوتا، مشرکین کو محدود نہ کیا گیا ہوتا، تو پھر اس سے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت کے بعد، آپ کے وصال کے بعد جو صورتحال بنی تھی، کتنے لوگوں نے جو ہے نبوت کا جھوٹی دعویٰ کر دیا، کچھ ارتداد کی طرف گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے جو انکار کر دیا، مختلف حالات پیدا ہوئے مسلمانوں کے لیے۔ اگر یہ طاقت نہ توڑی جا چکی ہوتی تو اس سے کہیں زیادہ مسائل پیدا ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام پہلے اللہ کے رسول سے کرا دیا تھا۔ تو اس تناظر میں اس سورہ توبہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعلان برات ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ یہ آیات ہیں جو جس کی بات ہو رہی تھی کہ رکوع کے یہاں سے اور 5ویں رکوع کے آخر تک سن 6 اس میں نازل ہوئے تھے، اور اس میں یہ بتا دیا گیا تھا سن 9 ہجری میں کہ اب جو معاہدات ہیں ان معاہدات کے اعتبار سے جو ہیں ان کا معاملہ باقی رہے گا، اور باقی لوگوں کے لیے ایک مہلت دی جا رہی ہے، 4 مہینے ہیں، ان کے اندر سوچ لو، سمجھ لو، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ایمان لے آؤ، سمجھ میں نہیں آتا تو حرم کو خالی کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلان برات ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اطلاع عام ہے، اعلان کرنے کے لیے بھی ہے اطلاع کی طرف سے، اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو،
اور اے نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات وہاں پر بیان کی گئی۔ تو جو اعلان ہوا تھا اس میں یہ بات انہیں بتا دی گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جب گئے تھے تو حاجیوں کے مجمع عام میں انہوں نے اسے سنایا اور 4 باتوں کا اعلان کیا، 4 باتوں کا، اس کے علاوہ جو اس کے اندر ہے اس کے ساتھ 4 باتوں کا اعلان کیا۔ پہلی بات، جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے، یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے، بتا دیا گیا، ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن۔ دوسری بات، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے، یعنی اس سال اعلان کیا جائے، اب تو ہو رہا ہے، اس سال کے بعد نہ آئے۔ تیسری بات، بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے، یہ مشرکین کیا کرتے تھے، تو عمرے کے لیے تو اب ختم، نہ عمرہ نہ حج، کوئی یہ جو تھا بےہودگی کا طریقہ منع کر دیا گیا۔ چوتھی بات یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو معاہدہ توڑنے کے نقض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی۔ تو یہ اعلان 10 ذی الحج کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے کر دیا اور یہ بتا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ والے 4 مہینے نہیں ہیں جن کا پہلے ذکر ہوتا ہے کہ 4 مہینے حرام ہیں، یہ وہ 4 مہینے ہیں جس کی مہلت دی گئی ہے۔ آغاز میں بات کی ہے نا، ابھی یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، یعنی 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے اندر اپنے بارے میں سوچ لو، فیصلہ کر لو کیا تم چاہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب 4 مہینے گزر جائیں، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ مقابلہ ہے، پھر لڑائی ہے، تو یہ بات بتا دی۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یہ نہیں ہے کہ بولا آیا سمجھنے کے لیے دین کو سمجھایا، اس کے بعد کہاں بھائی ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو، ابھی یہی فیصلہ نہیں، اسے اس کے مقام تک پہنچاؤ، اپنی جگہ پر پہنچ کر اپنی آزاد مرضی سے چاہے اسلام قبول کرے چاہے اسلام قبول نہ کرے، یعنی جبر کوئی نہیں ہے اسلام کے اندر، زبردستی کا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، فرمایا یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ یعنی معاہدے پورے کرنا، عہد کی پابندی کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی دشمنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ بھی تمہیں معاہدے کی پابندی کرنی ہے۔ فرمایا مگر ان کے سوا، یعنی جو معاہدے کی پابندی کرتے ہیں ان کے سوا، دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا، وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا نا، تو یہ جو نفاق پیدا ہوتا ہے کمزوری کی حالت میں نہیں ہوتا ہے، یہ طاقت کی حالت میں ہوتا ہے۔ یعنی جب مسلمان غالب ہیں اب کیا ہے؟ اب بظاہر جو ہے زبان سے اقرار، دل انکار۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے، سد راہ، رکاوٹ، دیوار بن گئے یعنی اسلام کے راستے کے اندر۔ فرمایا کسی مومن کے لیے کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا۔ رشتے تھے، تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھیں مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی، یعنی عرب تھے سارے کے سارے، مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ، یہاں سے جو آئے تھے، مہاجر جو آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دشمنی میں یہ اتنا آگے بڑھے ہیں کہ نہ عہد کی ذمہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، بلکہ جہاں بس چلتا ہے خلاف کام کرتے ہیں۔ فرمایا اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟
یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کوئی اور نہیں بتا رہا ہے، کہ زیادتی ہمیشہ مشرکین کی طرف سے ہوئی ہے، مسلمانوں نے کوئی زیادتی نہیں کی کبھی، اور یہی اللہ نے انہیں تعلیم دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس اگر یہ توبہ کر لیں، یعنی یہ مشرکین توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلواری کے زور سے یہ باز آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی تھی، بہت سے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس زمانے میں، یہ بات تھی کہ بھائی اگر یہ جو چیلنج کہہ دیا کہ اب کوئی نہیں آئے گا تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، بڑا یہ تو اس کے بعد جو ہے صورتحال خراب ہو سکتی ہے، کہاں کہاں دشمنیاں پیدا ہوں گی، کون کون جو انکار کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہی اصل حکیم ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب تک کوئی فیصلہ کن معاملہ سامنے نہ آئے تو لوگ چیزوں کو ٹالتے رہتے ہیں، جن کو ہاں سوچنا نہیں سوچنا اس معاملے میں، لیکن جب کوئی فیصلہ کن بات آ جائے ادھر یا ادھر تو پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر تو نتیجہ یہی نکلا کہ بجائے لوگ سمجھ رہے تھے بڑی جنگ کی آگ بھڑکے گی، کچھ نہیں ہوا، اور اکثریت مسلمان ہو گئی، اکثریت نے پھر سوچا سمجھا فیصلہ کیا اور بہرحال مسلمان ہو گئے۔ اور اگر یہ بات بھی اپنی جگہ ہے، اگر ان میں سے کچھ لوگ ویسے ہی مجبوراً ہوئے ہوں تب بھی ان کی نسلیں، ان کے بعد آنے والے سب کے سب اسلام کے اندر جذب ہو گئے سارے کے سارے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکیمانہ فیصلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ لڑائی ہو، بتایا لڑنے کے لیے تیار رہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ انہیں توفیق دے، اور یہی ہوا کہ اکثریت نے اسلام قبول کر لیا اور کوئی لڑائی ایسی نہیں ہوئی۔ آگے فرمایا اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے راستے میں جانفشانی کی، جہاد کیا، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی دوسرے کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی اصل تعلق کس سے ہے؟ اہل ایمان سے۔ مسلم ایک امت ایک جماعت ہے، اس بنیاد پر اصل ان کا تعلق ہے۔ باقی لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے جہاں قرابت داریاں ہیں، جو لوگ غیر مسلم ہیں تو اس حد تک ان کا جو حق ہے ادا کیا جائے گا، لیکن اصل ولایت کا تعلق اہل ایمان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ سن لیجئے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، حالانکہ وہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نہ ڈریں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ مسجد حرام کی بات تو اپنی جگہ تھی کہ مسجد حرام کا معاملہ ہے، لیکن یہاں اللہ نے مسجد حرام تو نہیں لکھا ہے، اللہ نے کہا مسجدوں کے، تو مسجد اقصیٰ بھی تو مسجد ہے نا۔ یعنی معاملہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مشرکین اس کے متولی نہیں ہو سکتے، کافر اس کے متولی نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ان کے قبضے سے آزاد کرانا مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں جب مسجد حرام ان کے قبضے میں تھی تب اسے آزاد کرانا، تب بھی مسلمانوں نے کام کیا تھا، اور مسجد اقصیٰ کو اس وقت بھی آزاد کرایا تھا، اس وقت بھی بیت المقدس جو ہے اسے فتح کیا گیا تھا، مسلمانوں نے کیا تھا، اور یہ معاملہ جاری رہا۔ اب پھر یہ معاملہ آ گیا سامنے، یہ صورتحال ہے، تو مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سمجھنا چاہیے کہ ان کا کیا مقام جو اللہ فیصلے کر چکا ہے اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اصل اس کے وارث ہیں انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس سے آگے بڑھ کر اصل معاملہ کیا ہے سنیے،
کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور اس نے جانفشانی کی اللہ کے راستے میں؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں۔ لا یستوون عند اللہ، لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یعنی اس وقت مشرکین بھی اپنے بارے میں سمجھتے تھے ہم اللہ کی مسجد کے مجاور ہیں، ہم حرم کے جو ہے خدمتگار ہیں، لہٰذا ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ایمان کے بغیر اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کا معاملہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے، اسی کی بنیاد پر تو حرم آزاد رہے گا، اگر یہ کام نہ ہوا تو قبضہ ہو جائے گا جیسے ہو رہا ہے۔ یعنی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اگر یہ تمہارا یہ مقام تمہارا کام نہیں ہوگا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور اسی بنیاد پر صورتحال کیا ہے کہ اہل ایمان صحابہ کرام نے یہ جب مکہ فتح ہو گیا، اب سب واپس آ جاتے بھی اپنی جگہ پر، چلو اب مکے کے اندر رہیں گے، اب حرم کے ساتھ رہیں گے، اب تو اسی جگہ واپس بھی نہیں آئے۔ اور پھر کیا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بس اب میں یہ چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جاؤں، بلکہ نکلے، عرب سے نکلے اور دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی۔ کہاں کہاں گئے صحابہ کرام؟ تو اس کی بنیاد کیا؟ ذمہ داری، پتہ ہے کہ یہ ہے اصل کام، اصل کام یہ ہے، تو اس کام کی بنیاد پر وہ کام بھی چل سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ کام نہ ہو، یعنی اپنے تحفظ کا قوت موجود نہ ہو، اللہ کے دین کے غالب رکھنے کی، غالب ہو گیا، غالب رکھنے کے لیے بھی قوت چاہیے، یہ موجود نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے مراکز عقیدت پہ بھی قبضے ہو جائیں گے، پھر وہاں بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ برابر نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے، اللہ کے ہاں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑے، جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ تو یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، یہ ذمہ داری اہل ایمان کی۔ اور اس کے بعد فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سنیے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اس آیت پر ہم نے بات کی تھی پہلے جب بات کر رہے تھے سورہ مائدہ میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تو اس جگہ بات ہو رہی تھی۔ تو جب یہ آیت آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یا اسلام کی کوئی دشمنی کسی قوم سے نہیں ہے، سب اللہ کے بندے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اہل ایمان ایک الگ جماعت ہیں اور اہل کفر ایک الگ جماعت ہے۔ اہل ایمان اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے ذمہ دار ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی صحیح کرنا ہے انہیں، اور دوسرے جو دوسرے ادیان کو لے کے کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ تعلق ولایت کا نہیں ہوگا بلکہ مقابلے کا رہے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں تو ان سے ولایت کا تعلق نہیں ہے۔ اور ولایت کی بات وہی آپ کے سامنے آئی تھی کہ اب کیا کیا جائے، ابا ہے، ابا کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، بھائی کا نہیں ہو سکتا، دین کے مقابلے میں جب کوئی آئے گا اور دین کو مٹانا چاہے گا پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی تھی، تو وہ یہاں اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی کہہ دو، اے نبی کہہ دو، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، دیکھیے نام بنام ایک ایک کا نام لے کے کہا جا رہا ہے، اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ تعلق کی بات کی، پہلے باپ، بھائی، عزیز و اقارب، بیویاں، شوہر، یہ سارے سب کی بات کی، اور پھر کیا کہا؟ دنیا، مال جو تم نے کمائے ہیں، کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہی بات کہ یہ جو مساکن تردونہا، آرام کے لیے کیسے بناتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو یہ سب چیزیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں۔
تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان سے تعلق ہے، محبت ہے، ہونی چاہیے بھائی، باپ سے، بھائی سے، بیوی سے، شوہر سے، بیٹے سے ہونی چاہیے، کوئی منع نہیں ہے۔ اپنے مال برباد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کاروبار کرنا، محنت کرنا، کاروبار کرنا، ملازمتیں کرنا، سب چیزیں ضروری ہیں۔ رزق حلال تلاش کرنا لازم ہے۔ گھر بنانے کوئی منع نہیں کیا ہے، عالیشان کی بات نہیں ہے، یعنی وہی بات کو اسراف نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ درکار ہیں، ضروری ہے، ان کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مگر بات کیا ہے؟ اگر یہی مقصد حیات بن جائے، اگر یہی آدمی پر اس طرح سے غالب آ جائے کہ ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں، انہیں نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ترتیب غلط ہے، یہ ترتیب غلط ہے۔ بلکہ ترتیب کیا ہے؟ اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کا تقاضا آ جائے، سب چھوڑ سکتے ہیں، انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہی وہ بات تھی جو سورہ آل عمران 4 پارے کا پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہ رہو۔ تو اگر اللہ کا مطالبہ آ جائے، دین کا مطالبہ آ جائے، تو یہ چیزیں پیروں کی زنجیر نہیں بنے گی۔ غزوہ تبوک میں بھی یہ ہوا تھا نا، سب چھوڑ کے گئے تھے، یعنی سخت گرمی کا زمانہ ہے، سخت گرمی کے زمانے کے اندر نکلے ہیں، گھر بار چھوڑ کے نکلے ہیں، فصلیں تیار کھڑی ہیں، چھوڑ کے نکلے ہیں، اور جب جا رہے ہیں تو کیا معاملہ ہے؟ یہ پتہ نہیں جان چلی جائے گی باقی رہے کیا ہے، کس کو پتا ہے؟ یعنی ساری چیزیں ہیں۔ خواتین جو ہے اپنے بچوں کو، شوہروں کو تیار کر کے بھیج رہی ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو بہرحال یہی وہ فاصلہ، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کسوٹی رکھی، ایک معیار رکھا ہے جس پر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، جس پر ہمیں اپنے آپ کا اپنا جائزہ لینا ہے۔ آج تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی قربانی دینے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے، یعنی معاملات اس طرح سے ہیں۔ دین کا مطالبہ اس کے لیے اپنے، یعنی انہی کے لیے، کبھی مال کے نقصان کی وجہ سے بھائی کاروبار، یہ تو ٹائم ہے اس کا، یہ تو چلو اس کو کام کو بعد میں کر لیں گے، پہلے تو یہ ابھی اس وقت تو کام کا ٹائم ہے، لہٰذا کام کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی تو یہ بچوں کے کیا کریں، بچے ہیں بھائی یہ کہہ رہے ہیں، لہٰذا اللہ کا حکم پامال ہوتا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، بچوں کی خوشی کے لیے تو کرنا ہی پڑتا ہے، اور بھائی یہ کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی آدمی دنیا بنانے کے اندر لگائے اور اپنے اصل مقصد کو بھول گیا، اپنے دین کے تقاضے اس کے سامنے ہی نہ رہے۔ بھائی ہمیں اللہ نے اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہ سب تو دنیا برتنے کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل مقصد حیات کیا ہے یہ سامنے رہے تو توازن قائم رہتا ہے، پھر ترجیحات درست رہتی ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے گھر، ان کے کاروبار سب تھے، لیکن ان کے راستے میں یہ سب چیزیں آڑے نہیں آتی تھی۔ تو یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پھر سے اسلام کو اور امت مسلمہ کو سربلندی عطا فرما دے گا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔ یعنی یہ غزوہ، اس میں فتح مکہ کے مان بعد یہ جو غزوہ حنین ہے، مکہ فتح ہوا ہے رمضان میں، رمضان 20 رمضان جو ہے یہ فتح مکہ کا دن ہے، تو یہ 20 اس میں ہوا۔ اس کے بعد اگلے مہینے ہی یعنی شوال کے اندر غزوہ حنین ہوا ہے۔ تو غزوہ حنین کے لیے وہی اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے لیے گئے تھے، طائف کے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، یہ وادی حنین میں یہ پیش آیا تھا۔ تو اس وقت میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، پچھلے جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں 10,000 مسلمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، باقی اور مسلمان ہو گئے، تو 12,000 کی فوج تھی۔ یہاں تک کہ اب اتنے ہتھیار بھی نہیں تھے تو مانگ کے ان سے لیے، وہاں سے مکے والوں سے وہ عاریتاً لیے گئے، اور جب مسلمان گئے اب تو ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، اب تو دشمن کا مقابلہ۔ تو اس وقت میں یہ صورتحال ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات یاد رہے کہ نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد، اور اس دور کے اندر لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی اب تو ہم بڑے بہت ہیں، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بہت ہو یا کم، اصل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اصل معاملہ
اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ بات دکھائی صورتحال. تو یہ قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے اتنی زبردست تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کا منہ پھیر دیا اور لشکر اسلام جب بری طرح تتر بتر ہو کر پسپا ہوا. غزوہ حنین میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں اس وقت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مٹھی بھر جاباز صحابہ تھے جن کے قدم جمے ہوئے تھے، اور انہی کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج کی ترتیب قائم ہوئی. پڑھیں اس کو سیرتی کتابوں میں پتہ چلے گا. ادھر سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی اور بلایا اور آواز ہوئی، اور پھر بہرحال لوگ آئے، پھر دوبارہ سے صفیں بنی اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، پہلے بھی کی تھی، آئندہ بھی کرے گا، لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے. اور اللہ نے منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. فرمایا پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. یعنی غزوہ حنین میں شکست کھائی اور اس کے بعد وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. یعنی غزوہ حنین میں جو لوگ جو تھے یعنی طائف اور حوازن یہ سب جو ہیں بعد میں مسلمان ہوئے. تو اللہ رب العالمین کا یہ فضل. فرمایا اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، یعنی عقیدے کی ناپاکی سے بڑی کوئی ناپاکی نہیں ہوتی ہے. عقیدہ جب ناپاک، یہ عقیدے کی ناپاکی، شرک جو ہے ناپاکی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. قریب کا مطلب کیا ہے؟ مسجد حرام کی حدود میں داخل نہیں ہونا چاہیے، ان کا داخلہ بند ہے. مسجد حرام کی حدود، صرف مسجد حرام نہیں بلکہ حرم کی جتنی جو وسعت ہے، جو اس کا حدود طے کی گئی ہے، اس کے اندر بھی ان کا داخلہ منع ہے. تو فرمایا اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ علیم و حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حتیٰ یعطوا الجزیہ ان یدم وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ تو کیا نہیں، لڑائی کی جو غایت ہے، لڑائی کی جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی سب کو مسلمان بنانا ہے، یہ نہیں ہے. یہ بات پہلے سامنے آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فتنے کا خاتمہ کرنا. اور فتنے کا خاتمہ کب ممکن ہے؟ جب اللہ کا دین غالب ہو جائے. لہذا یہ معاملہ اس اعتبار سے. تو اس میں یہ بات تھی کہ اب اگر کوئی دین نہیں قبول کرتا تو اس کے لیے کیا بات ہے؟ وہ زمین میں حاکم اور صاحب امر بن کر نہیں رہے گا، بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باغیں اور فرما روائی و امامت کے اختیارات پیروان دین حق کے ہاتھوں میں ہوں گے. اور اہل کتاب، چاہے اہل کتاب ہو چاہے کوئی اور ہو، ماتحت تابع اور مطیع بن کر رہیں گے. اس کے بعد ان میں سے جس کا جی چاہے وہ خود اپنی مرضی سے مسلمان ہو جائے جب چاہے، ورنہ جزیہ دیتا رہے. جزیہ کیا ہے؟ جزیہ بدل ہے اس امان و حفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں عطا ہوتی ہے. نیز وہ علامت ہے اس امر کی کہ یہ لوگ تابع امر بننے کے لیے راضی ہیں، چھوٹے بن کر رہے ہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے، اس پر ہمیں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ کیا بات ہوئی ہے، تو بھائی یہ بات اسی اعتبار سے ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ آئی ہے اور زمین اللہ کی ہے، لوگوں کو اللہ ہی لوگوں کا مالک ہے، تو جو وہ فیصلہ کرے وہی درست ہے. اللہ کی زمین پر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نظام کی جگہ اپنا نظام چلائے. ذاتی طور پر اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، ذات کے اعتبار سے مہلت ہے، چاہے ایمان لاؤ چاہے نہ لاؤ، تمہاری ذات پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن تم سوچو کہ اللہ کے بندوں پر اپنی حکمرانی قائم کرو تو یہ نہیں کرنے دی جائے گی. یہ فیصلہ اپنی جگہ پر ہے، یہ بات اپنی جگہ پر رہی. اسی لیے یہی وجوہات ہیں کہ جو لوگ ظاہر ہم سے زیادہ وہ لوگ قرآن سے واقفیت رکھتے ہیں. آج جو ہماری صورتحال، آج جو کیفیت ہے، اسی لیے کہتے ہیں سورہ توبہ کو نصاب سے نکالو، سورہ انفال کو نصاب سے نکالو، یہ نہیں پڑھائی جائے گی. یہ سب جب پڑھیں گے سنیں گے تو پتہ چلے گا. یعنی یہ جب پڑھیں گے، یہ نوجوان یہ جب پڑھیں گے، جب انہیں پتہ چلے گا ان کا دین ان سے یہ کہتا ہے اور یہ مطالبہ کرتا ہے، تو کہیں ان کے اندر کوئی غیرت ایمانی پیدا نہ ہو جائے. لہذا اسے نکالو نصاب سے. اچھا جی آمنا صدقنا کیا کریں؟
تو یہ تو بات قرآن سے نہیں نکل سکتی، کوئی چیز نصاب سے نکال قرآن سے نہیں نکل سکتی. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہوں اور اپنے بچوں کو وابستہ کریں، انہیں پتہ چلے وہ کس دین کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ کے سپاہی ہیں، وہ اللہ کے دین کو لے کر کھڑے ہوئے اور یہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. جب اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے تو پھر کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ تو یہ بات اپنی جگہ پر بالکل واضح ہے. ہاں ترتیب ہے. اصل بات یہ جیسے ابھی یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ جب معاملات آتے ہیں تو لوگ دیکھ کے پھر ایمان کی طرف آ جاتے ہیں. آج صورتحال یہ غلبہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ اسلام کا غلبہ ہے. جب ہماری ذات پر اپنا اسلام کا غلبہ نہیں ہے، جب ہماری زمین پر اللہ کے نظام کا غلبہ نہیں ہے، ہم کسی اور سے بات کیا کس منہ سے بات کریں گے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ جب دنیا یہ دیکھے گی، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جب دنیا اس اسلام کے غلبے کو دیکھے گی اور اس کے نتائج اس کے سامنے آئیں گے تو فوج در فوج لوگ اسلام کی طرف آئیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو رکاوٹ بنیں گے تو ان کی رکاوٹ کو توڑ دیا جائے گا. تو یہ معاملہ اس اعتبار سے ہے. لیکن چونکہ آج دین غالب نہیں ہے، آج لوگوں کے سامنے دین کی صحیح تصویر نہیں ہے، لہذا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں ہم یوں کر دیں گے. اور کچھ نہیں، وجہ اس کی یہی ہے ہاں ظلم کا مقابلہ کریں گے. جیسے ظلم ہو رہا ہے ظلم کو روکیں گے، اور یہ سارے معاملات میں نہیں روک سکتے. امت کا وہ تصور و سارے مسائل. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. پھر آگے فرمایا یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بھی حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، اللہ کی مار ان پر. یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا رب بنانا کیا ہے؟ رب کی بات ہوئی تھی، یہ تھا نا اصطلاحات جو ہیں. یہ رب کون ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کی جب بات ہم کر رہے تھے، جس کی مستقل بالذات اطاعت کی جائے، مستقل بالذات اطاعت کی جائے. تو یہاں انہیں اپنے درویشوں اور علماء کو رب بنانے کا مطلب کیا تھا کہ بنی اسرائیل نے یہ معاملہ کہ اپنے درویشوں اور علماء کو وہ مقام دیا جو وہ کہیں وہ ہم کریں گے. کتاب کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو اسے وہ حلال کہیں وہ حلال، جسے وہ حرام کہیں وہ حرام. اس آیت کی تشریح میں عمومی طور پر تمام تفاسیر میں آپ کو یہ حدیث ملتی ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تو انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو الہ بنا لینے کا جو الزام ہے اس کی اصلیت کیا ہے؟ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بتایا کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے اسے تم حرام مان لیتے، جو اسے حلال قرار دیتے تم اسے حلال مان لیتے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بس یہی ان کو رب بنانا ہے. یعنی ہمارے پاس کہ ہم بھی علماء کی بات مانتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ ہم دلیل بھی مانگتے ہیں. یعنی جب کوئی کہے دلیل ایک طرف رکھو، جو یہ کہیں بس وہی ٹھیک ہے، تو یہ کام یہ اسی جگہ چلا جائے گا. لہٰذا ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ آج بھی جب بات کوئی ہوتی ہے تو اس کی دلیل ہوتی ہے، اس کا حوالہ ہوتا ہے. حدیث پیش کریں تو حوالہ پیش کرتے ہیں، ذمہ داری ہے. قرآن پیش کریں تو آیت بتاتے ہیں، ذمہ داری ہے. ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کتاب کو تو اپنے قبضے میں کر کے رکھا تھا. بنی اسرائیل کے علماء نے کتاب عام نہیں تھی بنی اسرائیل کے درمیان کہ ہر آدمی کے پاس ہو، جیسے آج آپ کے پاس ہمارے پاس ہے، اور ساری دنیا مسلم غیر مسلم جو چاہے کتاب اللہ کو دیکھ سکتی ہے. تو آج کا اور اس کا فرق یہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ یہ سمجھ لیں کہ نہیں بس جو یہ کہیں قرآن سنت ایک طرف یہ ایک طرف، تو پھر ایسا ہی معاملہ بن جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنایا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ اللہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں. پاک ہے اللہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا دین، نور اللہ، اللہ کا دین. اللہ نے کہا ہے نا اللہ روشنی، یہ جو قرآن مجید میں کہا الذی انزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو نور ہے وہ، یہ وہی ہے روشنی. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کا دین ہے
اسے یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا ہے مقابلے میں، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا، اور ہوا، اللہ نے وہ دین غالب کیا، اور یہ ہوا معاملہ اسی طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ دیکھیے اس مقام پر یہ بات آ رہی ہے، سورہ فتح کے اندر یہ بات آئے گی، سورہ صف میں یہ بات آئے گی، یہاں پر آئی بات یہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو یہ ذمہ داری بھی دی ہے کہ جو ہدایت و دین حق دے کر بھیجا ہے یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں، غالب ہونے کے لیے۔ کل آپ کے سامنے یہ بات تھی سورہ اعراف کے اندر، یہ موضوع تھا کل پرسوں میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنی رسالت کا دعویٰ ان کے سامنے فرعون کے رکھا تو اس نے کہا لو یہ تو ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کرنے آ گئے۔ اس پر بات تھی نا کہ رسول مطیع بننے نہیں آتا ہے، مطاع ہوتا ہے، وہ تو دین یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آتا، غالب ہونے کے لیے آتا ہے۔ اللہ ہی بڑا، اللہ کی بات بڑی، اللہ کا دین بڑا، تو اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے جو بتائی جا رہی ہے اور آگے بھی آئے گی، اور اس کی جدوجہد کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہ جن کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں پھر سے سماعت کیجئے اکٹھا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یعنی جو بدعنوانی ہے وہ یہاں بھی ہے، اس شعبے میں بھی ہے۔ علماء اور درویشوں کا تو ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ دین کے نام سے لوگ کام کرتے کہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو، عذاب بن جائے گی یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ یہ بات پہلے بھی آئی، 4 مہینے یعنی 3 مہینے حج کے لیے اور 1 مہینہ عمرے کے لیے اللہ نے ان مہینوں کو حرام مہینے قرار دیا اور کہا ہے کہ ان میں لڑنے سے بچو اور ان کو امن و امان قائم رکھنے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ مشرکین آگے پیچھے کرتے ان مہینوں کو تو اس کو کہتے تھے نسی، آگے پیچھے کر دیا اپنی مرضی سے، جو چاہا بدل لیا۔ تو فرمایا نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال 1 مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ یعنی بھائی اس دفعہ جو ہے گرمی بہت ہے لہٰذا اب رمضان جو ہے اس مرتبہ جنوری میں آئے گا، یعنی جون میں آتا ہے تو اب ہم اسے جنوری میں کریں، اپنی مرضی سے ادھر ادھر کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نسی کہلاتا تھا کہ یہ سب جو ہے یہ اور مزید اللہ کے یعنی جو اس نے دین دیا ہے اس کے اندر یہ کافرانہ حرکت ہے۔ فرمایا تاکہ یہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ پہلی تقریر جو اس ترتیب میں ہے ویسے آخری ہے، یہ پہلی تقریر یہ مکمل ہو گئی یہاں پر۔ اس کے بعد دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ یہ خطبہ جو ہے یہ رجب 9 ہجری میں یعنی یہ ذیقعدہ میں تھا پہلا، یہ جو آپ کے ساتھ یہ رجب میں آیا، تو اس میں یہ خطبہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے کا خطبہ ہے، تو اس میں اسی طرح کی بات ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے ذرا جوش جذبہ پیدا کرنے کی بات ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے دین کے لیے میدان میں نکلو۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا
کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ جو کہا کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، تو زمین سے چمٹنا کیا ہے؟ یعنی دنیا کی محبت. یہی نکلو چھوڑ کے. تو ابھی جو بات ہو رہی تھی پیچھے بات ہوئی نا یہ کہ یہ سب تمہارے راستے کی رکاوٹ نہ بن جائیں. تو دنیا نام ہے مال اور آسائش اور اولاد کا، ان کی محبت پاؤں کی زنجیر بن رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تم زمین سے چمٹ گئے، دنیا پرستی. تو وہی بات پیچھے ہم نے ابھی پڑھی کہ ہاں یہ سب رکاوٹ نہ بنے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے. پھر آگے فرمایا تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کب کا معاملہ ہے؟ یہ جب ہجرت کے لیے نکلے تھے اور غار ثور کے اندر تھے تو صرف دو ہی آدمی تھے نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور پورا مکہ آپ کو دونوں کو تلاش کر رہا تھا. پورا مکہ پیچھے تھا کہ کسی طرح سے آپ کو گرفتار کر کے قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے آپ کے دروازے پر. تو وہاں سے آپ نکل کے اللہ نے آپ کو نکال کے آپ جو ہجرت کے لیے بھیج دیا تھا. تو یہ بات بتائی جا رہی کہ اس وقت بھی مدد کس نے کی؟ اللہ نے کی. کچھ نہ کر سکے. تو یہی بات ہے کہ آج بھی اللہ ہی مدد کرے گا. جو تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا کام کرو تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے جسے پورا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت یعنی اس غار ثور کے اندر جب صورتحال یہ تھی کہ دو تھے اور دشمن پیچھے تھا، اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور کافروں کا بول نیچا کر دیا. اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے اور اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے. نکلو نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی جب موقع آ جائے قتال کا تو قتال کے لیے نکلنا ہے اور جب قتال سے پہلے کے مرحلے ہوں تو ان کے لیے نکلنا ہے. یعنی یہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد بہرحال جاری رکھنی ہے. تو جو ہلکے اور بوجھل کا معاملہ ہے خفافم و ثقالا، تو ساری تیاری ہے تب بھی یعنی آدمی کہتا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں اور یہ تیاری نہیں تب بھی یعنی اس دین کے تقاضے جو مختلف سامنے آتے ہیں جب نکلنے کا حکم آ جائے، جب حکم آ جائے تو یہ کام کرنا ہے. آج معاملہ اس طرح سے آج دعوت کا میدان ہے، آج دین کو غالب کرنے کے حوالے سے رائے عامہ بنانے کا کام ہے، آج دین کا پیغام دنیا تک پہنچانے کا کام ہے، آج پورے دین کو صحیح طریقے سے سمجھانے کا کام ہے. اس کے لیے نکلنا ہے، کام کرنا ہے اور بالآخر اسی طرح سے یہ بات آگے چلے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی ذمہ داری پوری کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے بعد فرمایا اے نبی اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. منافقین کی بات ہو رہی ہے. فرمایا اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے کبھی یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. نہیں سچے مخلص اہل ایمان کیا وہ تو کہتے ہیں موقع آیا ہے جان لڑانے کا، یہ تو موقع آیا ہے آگے بڑھنے کا، یہ تو موقع آیا ہے اللہ کے پاس جا کے اپنی یعنی اپنے مراتب بلند کرانے کا. وہ کب اس موقع کو ضائع کریں گے؟ یہ تو منافق ہی ہیں جو کہتے ہیں مشکل وقت آ گیا چلو پیچھے چلتے ہیں. تو یہ جو قربانی کا معاملہ ہے، جو وقت نکالنے کا اور جن کے لیے جانے لڑانے کا، تو سچے اہل ایمان اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقین کے بارے میں اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. اور پھر فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے. اخلاص مخلص چاہیے،
منافق نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں، اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی کہ فتح ہو جائے غنیمت دے کر آئیں تو کڑنے لگتے ہیں، یار ہم نہیں گئے، ہم بھی جاتے تو ہمیں ملتا، اور اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی نقصان ہو گیا، اب کہا اچھا ہوا ہم پہلے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا۔ تو یہ ان کے حالات تھے منافق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، یا تو اب جا رہے تھے نا تبوک، لوگ کہہ رہے تھے منافق جو ہے پیچھے یہ بڑی بڑی باتیں بناتے، اب پتہ چلے گا، اب اصل لشکر سے مقابلہ ہوگا، پھر دیکھو کیسے آتے ہیں یہ لوگ، ابھی تو یہی لڑ رہے تھے ہم جیسے لوگوں سے۔ تو یہ سب کہتے کہتے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ بتاؤ کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی یا تو فتح حاصل ہو جائے گی یا اللہ کے راستے میں جان چلی جائے گی، شہادت ہے تو یہ بھی فتح ہے، اور اگر غالب ہو گئے غازی بن گیا ہے تو یہ بھی فتح ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر مسلمان کا کوئی نقصان نہیں ہے، مسلمان کبھی ناکام نہیں ہوتا، مسلمان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو کامیابی کا راستہ ہے، اس میں ناکامی کا گزر ہی نہیں ہے اس راستے کے اندر، یہ تو ہر حال میں کامیابی ہے، ہر حال میں کامیابی ہے۔ اگر فاتح مند ہو گئے تو بھی کامیابی، اور اگر کہیں ہاتھ جان چلی گئی تو بھی کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ احدى الحسنیین، احدى الحسنیین، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حصے میں آ جائے گی۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں بتاؤ ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ تمہیں تو سزا ہی ملنی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ دلوائے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں، یعنی اب آگے بات چلے گی۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ کرنے کی وجہ صرف اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ بس یہ نہیں کہ مال چاہیے چاہے جیسا بھی، ہر حال میں مال بڑا اچھا، کہا نہیں، مخلصین سے چاہیے، مخلصین سے، غداروں سے مال بھی نہیں چاہیے، رکھو اپنا مال اپنے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا، اس لیے ان کے مال نہیں چاہیے۔ ان کا حال کیا ہے؟ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دے تو انکار حق کی حالت میں دے، یعنی یہ مال بھی فتنہ بن جائے گا، اولاد بھی فتنہ بن جائے گی، اسی میں گھرے رہیں گے، اسی کے اندر پھنسے رہیں گے، نہ دنیا کی آسائش، یعنی جو ہے نا کہتے ہیں لوگ بہت سے ایسے بھی اتنا کام ہے، سونے کی فرصت نہیں ہے، بچوں سے ملنے کی فرصت نہیں ہے، کچھ کرنے کی، بس لگے مال کمانے، مال کا یعنی یہ کون سا معاملہ ہے؟ مال تو ہماری آسائش کے لیے، یعنی دنیا بنانے، آخرت بنانے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک عذاب بن گیا ہے۔ تو مال چاہیے یا وقت چاہیے تو کس طرح چاہیے؟ دل کی خوشی کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ چاہیے، زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ یہ اسلام کیا ہے؟ زبردستی کا سودا نہیں۔ تو یہ بات بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوفزدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالے یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چکے ہیں۔ اسی لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں تو بڑا مسئلہ ہے، جب دیکھو کوئی نہ کوئی، کبھی کوئی غزوہ آ گیا، کبھی کوئی مسئلہ آ گیا، کبھی یہ قربانی مانگی جا رہی ہے۔ تو
کہتے ہیں لیکن کیا کریں، اب صورتحال یہ کہ عرب میں اسلام تو غالب ہو چکا ہے، اب تو جو ہے اس کے تحت رہنے میں فائدہ ہے، اس کے مقابلے میں اگر کھڑے ہو گئے تو چھوڑنا پڑے گا، سارا معاملہ ختم، بال بچے سب مسلمان ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ تو زیادہ تر وہ لوگ تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ بس کیا کریں صاحب، سبھی لوگ ہو گئے، اب تو مفاد دنیا اسی سے وابستہ ہے، تو جا رہے ہیں، مجبور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے۔ اے نبی، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ اصل تو اللہ ہے، اس سے امید رکھنا، اس سے مانگنا، یہ نہیں کہ بس جو اموال غنیمت ہیں، زکوٰۃ کا مال ہے، زکوٰۃ کے مال کی بات ہو رہی ہے، کسی طرح ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اس کے بعد زکوٰۃ کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 60، اس میں زکوٰۃ کی مداد بیان کی ہے، مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی۔ تو جب یہ لوگ مانگتے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی اس میں سے کسی پر تم پورے اترتے ہو تو میں دے دوں گا، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر اس پر پورے نہیں اترتے، اس میں نہیں آتے تو بہرحال یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بتایا۔ اب یہاں پر انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ، انما الصدقات، یہ صدقات صرف، یعنی اس کو محدود کیا گیا، اس کو بھی صدقہ کہا، اور آگے کیا کہا، فریضۃ من اللہ۔ تو یہ فرض صدقہ، نام دونوں کا ایک ہی ہے، بس یہ کہ ایک نفل ہے ایک فرض ہے، اور اس کو اللہ نے الگ سے ایک نام زکوٰۃ کا بھی دے دیا، ورنہ ہے بنیادی طور پر یہ بھی صدقہ۔ تو فرمایا یہ صدقات جو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرے، ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہو۔ کون مامور ہو صدقات کے کام پر؟ یعنی صدقات، یہ جو زکوٰۃ کا محکمہ ہوگا، اصل میں معاملہ کیا ہے، زکوٰۃ کا نظام کیا ہے، اسلام زکوٰۃ کا کیا نظام دیتا ہے؟ اسلام میں زکوٰۃ کا نظام یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلامی حکومت وصول کرے گی، اس کا اپنا اسلامی حکومت کا جو ادارہ ہوگا جو کام کرے گا، اس کے جو عاملین ہوں گے، اس کے جو ملازمین ہوں گے، یہ سارا کام کریں گے، زکوٰۃ جمع کرنے کا، حساب رکھنے کا، تقسیم کرنے کا، اور سارے جو کام ہوں گے، تو یہ کیا ہے، یہ عاملین علیہا ہے، عاملین علیہ، یعنی ان کی تنخواہیں زکوٰۃ سے دی جائیں گی۔ تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اصل شکل کیا ہے، اصل اس کی بنیاد کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ ساری کی ساری حکومت کی طرف جائے گی۔ کون سی حکومت؟ جو اسلامی حکومت ہے، جو اس کے مطابق یہ سارا کام کرے گی، اسی کے مطابق لے گی، اسی کے مطابق صرف کرے گی، یہ معاملہ ہوگا۔ اور اسی وجہ سے یہی وہ بات تھی جس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف قتال کا اعلان کیا تھا جو حکومت کو زکوٰۃ دینے کے لیے اس سے انکاری تھے۔ تو یہ بنیاد ہے۔ آج ہمارے پاس صورتحال کیا ہے، ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، فرض ہے زکوٰۃ دینا، لیکن آج وہ حکومت نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ اگر تم ہمیں زکوٰۃ نہیں دو گے تو تمہارے خلاف اعلان جائیں گے۔ اسے پتا ہے، وہ کہتی ہے لاؤ دے دو، زکوٰۃ کا محکمہ تو ہے۔ آج ضیاء الحق صاحب نے جب سے حدود زکوٰۃ آرڈیننس جاری کیا، سلسلہ چلا، لیکن آئیڈیل نہیں ہے، صورتحال وہ نہیں ہے۔ وہ جو کہ ہمارے جیسا جو جتنا بگاڑ ہے، جتنی بدعنوانی ہے، جتنے سارے حالات ہیں، سب پتہ ہے، لہذا انہیں بھی اصرار نہیں ہے۔ پر ٹھیک ہے، صحیح ہے، جو دیتا ہے دے، جو نہیں دیتا، اور اس کے اندر بھی سارا جتنا معاملات جس طرح کے ہیں۔ تو اصل جو اس کی شکل ہے، اصل شکل تو ہر چیز اپنے نظام کے اندر ہے، یہ ایک پورا نظام ہے۔ یہ الگ سے ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس میں مخمل میں ٹاٹ کا پیوند، کہتے ہیں نا، محاورہ ہوتا، مثال دے رہے ہوتے، کسی کو کوئی ایسا ہو تو اس میں ڈالنے کے لیے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ٹاٹ میں مخمل کا پیوند، یعنی سارا نظام کیا ہے، سب تو سب کفر کا نظام چل رہا ہے، باطل کا نظام چل رہا ہے، سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے۔ اس میں اگر زکوٰۃ کا اصل نظام آ جائے تو یہ تو مخمل ہے، یہ نظام ایسا نہیں فٹ ہوگا یہ، جب تک کہ وہ پورا سسٹم نہ بنے۔ تو اسی لیے پورے دین کی اقامت کا کام کرنا ہے۔ اللہ کا دین ایک نظام ہے، اس نظام کو پوری طرح سے ہر سطح پر قائم ہوگا، معاشرہ بھی اس کے مطابق ہوگا، اور پھر ادارے بھی اس کے مطابق ہوں گے، فیصلے بھی اس کے مطابق ہوں گے۔ جب تک یہ معاشرہ اسلامی نظام کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، کوئی زور، کوئی زبردستی، کوئی جبر، کوئی طاقت، کوئی ڈنڈا اسلام کو نافذ کرنا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا نظام یہ نہیں ہے۔
ورنہ اللہ سے بڑا ڈنڈا کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کو زبردستی اسلام کو نافذ کرنا ہوتا، کس کی مجال ہے کہ پیچھے رہ جاتا؟ نافذ ہوتا. اللہ نے کہا ایسے نہیں، رسول لے کر آئے، نظام لے کر، دین لے کر آئے، لیکن اگر قوم نے یہ کام نہیں کیا تو کیا ہوا؟ دین زبردستی قائم نہیں ہوا، عذاب آ گیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ زکوٰۃ کی اصل شکل کب ہوگی؟ جب صحیح طور پر اسلامی نظام حکومت قائم ہو جائے گا اور ساری زکوٰۃ وہاں جائے گی. اور یہ جو آپس میں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، کیا ہے؟ یہ سب نفلی صدقات ہیں، سب نفلی صدقات ہیں جو خرچ کرنے چاہیے. تو اس اعتبار سے ہے. تو اب اس کی ایک جزوی شکل بنا رکھی ہے لوگوں نے کہ ادارے بنا لیے ہیں، جماعتیں ہیں، بیت المال ہے. اس کے تحت اصل شکل تو وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. تو یہ عاملین علیہ کون تھے؟ یہ وہ جو زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین ہیں. اور اس کے بعد کیا کہا؟ اور ان کے لیے تیسری نمبر کون ہے؟ جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، یعنی دین کے کام کے لیے جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں، کبھی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ ان کو اس سے ہٹانے کے لیے مخالفت سے، تو اس میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. یہ اس وقت یہ کیفیت زیر بحث نہیں ہے. فرمایا یہ نیز یہ گردنوں کے چھڑانا کیا ہے؟ یہ یعنی جو غلامی کے اندر جو لوگ غلام ہیں، ان کی غلامی سے جس نے مکاتبت کا ایک طریقہ تھا غلامی سے باہر آنے کے لیے، تو اس کے اندر بھی ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے. اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، اور اللہ کے فی سبیل اللہ کیا ہے؟ یہ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد، یعنی جہاد. فی سبیل اللہ کا مطلب جہاد فی سبیل اللہ، اس پر سب متفق ہیں. لیکن فرق یہ ہے بعض لوگ صرف قتال کو جہاد سمجھتے ہیں، صرف قتال کو، لہذا وہ کہتے ہیں بس اس کے لیے. اور اصل بات کیا ہے کہ جہاد ایک وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی صحیح جدوجہد جس حوالے سے بھی ہوگی. قتال تو اپنے آخری مرحلے میں جا کے آتا ہے، تو وہ سب فی سبیل اللہ. ویسے تو ہر چیز فی سبیل اللہ ہے، لیکن خصوصیت سے کیا ہے؟ یہ وہی اقامت دین کی صحیح کے لیے کی جانے والی جدوجہد، یہ وہ جہاد فی سبیل اللہ، اس کی بات ہو رہی ہے. اور آخری بات کیا بتائی؟ مسافر نوازی وابن السبیل. مسافر اگر اپنے وطن میں مالدار ہو لیکن سفر کے دوران ضرورت مند ہو جائے تو اس کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے. تو یہ 8 مدات ہیں جو زکوٰۃ کی ہیں، جن پر زکوٰۃ خرچ ہوگی. باقی معاملات کیا ہیں؟ اور دیگر مداد ہوتی ہیں بیت المال کے اندر جس سے مدد کی جا رہی ہوتی ہے اور ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، یعنی اسلامی بیت المال جو ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے. تو فریضہ کے یعنی زکوٰۃ فرض، اس کے اعتبار سے یہ عام صدقات نہیں، زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے. آگے فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں، یعنی یہی منافقین کا ذکر چل رہا ہے جو صدقات کی تقسیم پر بھی اعتراض کرتے تھے، اللہ کے رسول پر اعتراض کرتے تھے. یعنی جہاں یہ صورتحال ہو تو کون بچ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے. معاذ اللہ. یعنی کانوں کا کچے سے مراد کیا ہے؟ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. اصل ہوتا کیا تھا؟ یہ آپس میں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر دین کے خلاف، رسول کے خلاف یعنی ایسی باتیں کرتے، اور جب یہ ان کی باتیں کوئی اللہ کے رسول کو پہنچا دیتا، کوئی مجلس موجود ہوتا بتاتا کہ یہ سب باتیں ہوئی ہیں، تو یہ کہتے لو آپ تو سب کی باتیں سن لیتے ہیں، آپ سب کی باتوں پہ یقین کر لیتے. تو یہ بتایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، یعنی سب کی بات سننے کے لیے تیار ہے، سب کی بات سن کے پھر نتیجہ صحیح نکالتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ غلط نتیجہ نکالے، وہ حکیم حکمت اللہ نے جو اسے دے رکھی ہے. تو فرمایا تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے. بات سب کی سنتا ہے، اعتماد کس پہ کرتا ہے؟ تو سچے مخلص اہل ایمان ہے، پتہ ہے اللہ کے رسول کو. تو فرمایا اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں، یعنی اپنے آپ کو درست کریں، صادق الایمان بنے. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے جو دوزخ میں چلا جائے. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. اے نبی کہو اور
اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈر رہے ہو۔ اگر ان سے پوچھو تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اس کی آیات اور اس کے رسولی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو ضرور ہم سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ جب یہ باتیں کرتے تو کچھ لوگ ایسے ہی ساتھ بیٹھ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پکے ہیں سزا ملے گی۔ ویسے تو ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے اہل ایمان کو منع کیا تھا۔ آگے فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہمرنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈنگ وہی ہیں جو تمہارے پہلے والے لوگوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے زیادہ بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، یعنی پچھلی قوموں کی بات جو پہلے گزر گئے۔ پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، ویسی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہ خسارے میں ہے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رووں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اس میں مرد عورتیں دونوں کی بات کی ہے، منافق مرد اور عورتیں، تو برائی کے راستے میں بھی سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور اب آگے بات ہو رہی ہے دین کے راستے میں۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو جیسے مرد اس راستے پہ چلنے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، ایسے عورتیں بھی اللہ کے دین کے لیے کام کریں گی، یعنی انہیں بھی جیسے جنت انہیں چاہیے جنت انہیں بھی چاہیے۔ تو یہ بات، لیکن میدان اپنے اپنے ہیں، حدود ہیں یہ اپنی جگہ پر، اور یہ بات سامنے رہنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں، اس کے اندر بھی دیکھیں آپ کی جدوجہد کے اندر خواتین کا کیا کردار ہے۔ تو تحریکی جدوجہد میں خواتین کا اپنا مقام ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، جتنا اپنا مال بھی خرچ کیا ہے، رفاقت سے آپ کا ساتھ دیا ہے، یعنی جس طریقے سے آپ کی جدوجہد میں آپ کے سانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں، آپ کی ہمت بندائی ہے، جس سال ان کا انتقال ہوا ہے اللہ کے رسول نے اسے غم کا سال قرار دیا ہے اور آخر وقت تک انہیں یاد کرتے رہے، اور اس کے علاوہ بھی صحابیات کا سارا معاملہ سامنے۔ تو بہرحال یہ حصہ ہے، تو لیکن معاملہ کیا ہے کہ ان کے اپنے میدان، ان کا اپنا محاذ، گھر کا محاذ ہے، اور پھر اسی اعتبار سے خواتین کے اندر کام ہے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے، کوئی بھی تحریک خواتین کو ساتھ لیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ان کا محاذ الگ، ان کا کام جدا، بس اتنی بات ہے، یہ نہیں کہ کوئی اختلاط ہے، کوئی اس کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، تو صحابیات کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ امہات المومنین کے ذریعے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کام کرایا ہے خواتین کے اندر، تو یہ شعبہ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب اپنے اپنے راستے میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور دین کا راستہ ہے یہ، اور دونوں سے اللہ تعالیٰ کا جنت کا وعدہ ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا، اب یہاں سے جو ہے اب تیسری اور آخری تقریر جو اس صورت کے اندر آتی ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی ہے۔ تو غزوہ تبوک سے جانے سے پہلے خوب ہلایا جلایا تھا کہ چلیں، یہ سمجھیں بات کو، جتنے ان کے اندر کوئی خیر ہو تو نکل آئیں، ان منافقین کو بھی۔
تو اب یہ چلے گئے، غزوہ تبوک کی بات پہلے آپ کے سامنے آ گئی کہ وہاں گئے، لڑائی نہیں ہوئی، لیکن حالات بہت، یعنی پہلے پتہ تھوڑی تھا کہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ کس کو معلوم تھے؟ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ یہاں سے تو سارے لڑنے کے لیے گئے تھے تیاری کے ساتھ، مگر کیا ہوا کہ الحمدللہ پہنچے بھی، رہے بھی، دھاک بھی جمی، اور ایسی واپس بھی اللہ کی حفاظت میں۔ تو اب واپسی کے بعد تبصرہ ہو رہا ہے، اب اس اعتبار سے کہ ان کے معاملات، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اب حتمی فیصلہ سنا رہا ہے۔ فرمایا اے نبی، کفار و منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ یعنی یہ کافرانہ بات سے مراد کیا؟ پہلے بات ہو رہی تھی کہ طرح طرح سے مذاق اڑاتے، دین کا مذاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، یہ ساری باتیں تو کفر کی بات ہے، یہ یعنی رسول کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پکڑ کی ہے، تو اس پر بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ کچھ منافقین ساتھ بھی چلے گئے تھے، واپسی پر انہوں نے کوشش کی تھی، کئی معاملات اس طرح کے سامنے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، آپ کو نقصان پہنچائیں، یعنی کہیں اکیلے میں اس طرح سے کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سارے ارادے ان کے اللہ نے تحلیل کر دیے، کچھ نہ کر سکے، اور مختلف واقعات اس حوالے سے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی مددگار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کا کیا حال تھا؟ یعنی کس طرح سے قبائلی زندگی، کچھ یہاں کچھ وہاں، لوٹ مار، یہ پیشہ اور ساری خرابیاں برائیاں۔ اسلام کے آ جانے کے بعد عرب کیا ہو گیا؟ اب ایک ریاست، اب ایک طاقت، اب ایک مرکز جس نے دنیا کے اندر کام کیا۔ تو اللہ نے فضل ہوا اللہ تعالیٰ کا یہ کس طریقے سے انہوں نے، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کر دیا۔ تو یہی بات ہو رہی ہے کہ رسول کے ذریعے تمہیں کیا کچھ ملا۔ فرمایا ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اللہ کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تو دل کا حال جانتا ہے نا، کون آنا چاہتا ہے کون نہیں آنا چاہتا ہے۔ انسانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو کہیں گے وہ سمجھیں گے۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو بالکل درست فیصلہ کرتا ہے، ان کے دل کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ فرمایا وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ تو کتنا بڑا معاملہ بتا دیا۔ یعنی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ان کا ہے، ان کی وہ حیثیت حقیقت ہے کہ اگر اللہ نے کے رسول نے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہو تو قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول کی دعا، بلکہ ان کے لیے ان کا معاملہ ایسا، یہ اتنے بڑے مجرم ہیں۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے دعا نہیں کرے تو اللہ کے رسول کبھی ان کے لیے دعا نہیں کریں گے، جیسے مشرکوں کے لیے کہا ہے نا، آگے آئے گی بات۔ یہ تو معاملہ اس وقت ہے جبکہ نفاق کیا سے پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، نفاق اس پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ ایک نظام کے اندر ہوتے ہیں اور ان کا پردہ خود اللہ نے فاش نہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے پردہ رکھا نا، اللہ نے نام تو کہیں نہیں دیے یہ فلاں 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 ان کے نام ہے، یہ ان کی حرکتوں سے پہچانو گے، اور یہ بھی کہا کہ بعض ایسے ہیں جنہیں تم پہچانو گے بھی نہیں، یعنی بعض یہ آئے گا مضمون قرآن مجید کے اندر، یہ بات یہ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں۔ لیکن تو اسی بنیاد پر کہ اس نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں ابھی، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول بھی ان کے لیے بعض اوقات معاملات ہیں کہ آپ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ،
جیسے عبداللہ بن ابی کے معاملے میں اپنا کرتا دے دیا اس کے کفن کے لیے، اس لیے کہ ان کا بیٹا جو عبداللہ بن عبداللہ تھا مخلص مومن تھا، وہ مخلص مومن تھا وہ. تو اس اعتبار سے آئے گا ابھی غزوہ بدر المستلق، سورہ نور آئے گی، وہاں یہ ساری تفصیل آئے گی. سورہ منافقون آنے والی ہے آگے 28 پارے میں، یہ سب باتیں آئیں گی وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، یہ ان کو سنایا جا رہا ہے، یہ انہیں سنایا جا رہا ہے کہ تمہارے حق میں رسول کی دعا بھی مفید نہیں ہو سکتی، تم ایسے تمہارا یہ حال ہے، نفاق اتنا بڑا جرم ہے. تو یہ بات اس طرح ہے. جن لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں. آگے جھوٹے بہانے بنا کے اجازت لے لی تھی اور بعد میں خوش ہوتے رہے چلو ہم نہیں گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. یعنی اس کا نتیجہ جہنم میں کیا کریں گے؟ یہ تو دنیا کی گرمی ہے، اس کا تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے آخرت کی جہنم سے. فرمایا اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو. یعنی یہ کیا تھا؟ یہ کسوٹی بن گیا یہ معاملہ، یہ غزوہ تبوک کا جو ہے. فرمایا اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور مرے ہی سال میں کہ وہ فاسق تھے. تو یہ اب اللہ نے فیصلہ کر دیا، تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے کبھی کسی کی منافق کی نماز نہیں پڑھائی. اس کے بعد جب یہ فیصلہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. تو یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ کبھی رحمت ہوتا ہے مال اور اولاد اور کبھی زحمت بن جاتا ہے. یہ دنیا میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی آج بھی بعض لوگوں کے لیے پتہ چلا کہ مال ہی بھائیوں کے درمیان ایک وجہ نزاع کے بن گئی. یعنی بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہر وقت تحفظ کے پریشان، اپنوں سے ڈرنا، تعلقات میں خرابی، یہ مسائل وہ یہ معاملہ کہ یہ تو رحمت بننا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زحمت بھی بن جاتا ہے کبھی. یہ بہرحال سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے غلط معاملے کی اس کی وجہ سے بن رہا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. فرمایا جب کبھی کوئی سورہ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے یعنی اس کی طاقت رکھتے تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا. کیا کہا جا رہا ہے؟ گھر بیٹھنے والی یعنی خواتین پر میدان قتال میں نکلنا یہ ان کے لیے نہیں ہے. ان کا کام پیچھے رہ کے کام کرنا ہے، ذمہ داری پوری کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا. اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے عظیم الشان کامیابی. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. یعنی یہ بھی وہ لوگ تھے جب اسلام کا بالادستی ہوئی تو یہ بھی اسلام کے اندر آئے لیکن سمجھے نہیں اسلام کو. ان کے معاملہ سورہ حجرات کے اندر آئے گا. یہ یعنی صحراؤں میں رہنے والے بدویوں کی بات ہو رہی ہے لیکن سب کی بات نہیں ہے. کچھ ایسے تھے کچھ صحیح بھی تھے. تو یہ سب تفصیل آتی ہے آگے. فرمایا ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے وہ اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ تو یہ کون لے؟ مخلصین، مجبوری میں پیچھے رہ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، یہ بات آتی ہے اسی میں تفصیل میں، کہ جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینے میں رہتے ہوئے تمہارے ساتھ ہر جگہ شریک رہے، یعنی اجر کے اعتبار سے ہر وادی میں یعنی تمہارے ساتھ شریک رہے۔ تو وہ کون لوگ تھے؟ جنہیں مجبوری نے روک لیا تھا، ورنہ وہ دل سے چاہتے تھے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں نا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ جانا چاہتے تھے مگر جانے کا سامان نہیں پاتے تھے۔ تو ایسے مخلصین، تو اصل چیز کیا چاہیے؟ اخلاص چاہیے، جذبہ چاہیے، وفاداری چاہیے۔ کیا کر سکتے کیا نہیں تو بات کی بات ہے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں، فرما دیا اللہ تعالیٰ نے البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے یہ اب کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، پھر آئیں گے بہانے بناتے ہوئے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہو، یعنی عمل اب بھی اگر سدھرنے کا موقع ہوگا تو ملے گا، مہلت ملے گی۔ فرمایا تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، یعنی چھوڑ دو انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، چھوڑو انہیں ان کے حال پر، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ کیوں؟ اللہ دل کا حال جانتا ہے۔ اگر کوئی ایسے بہانے بنائے، ایسے لفاظی کرے اور اللہ کے رسول جو کیا گویا کہ اپنا معذور ہونا بیان کرے، اللہ کے رسول چھوڑ دے، ٹھیک ہے صحیح ہے، تو اللہ کو تو پتہ ہے نا حقیقت کیا ہے، تو دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ تو یہ بات اللہ فرماتے ہیں، فرمایا یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے لوگ ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یعنی دونوں طرح کے لوگ ان دیہاتیوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو جو مخلص ہیں اللہ ان کی قدر کرتا ہے، اور جن کے اندر اخلاص نہیں ہے بلکہ نفاق کے پر مشتمل ہے معاملہ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے سمجھو سدھرو۔ آگے فرمایا وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ فرمایا اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ پھر فرمایا تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں۔ لا تا تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم ہم انہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو دلوں کا بھید اللہ جانتے ہیں، تو اس لیے کیا کہتے ہیں کہ اتنے طاق ہو گئے کہ تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت
جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ تو کوئی دھوکہ دے کر اللہ کے رسول سے کوئی بھی بات کہلوائے تو ظاہر ہے اللہ کو تو سب پتہ ہے، وہ جو بات تھی نا دعا والی جو بات تھی وہاں پر تو یہ واضح ہو رہی ہے۔ فرمایا کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ اکثریت منافقین کی تھی، کچھ چند ایک مخلص اہل ایمان بھی تساہل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ دو کا ذکر آتا ہے، ایک تو یہ ہے، ایک دو گروہ، ایک ہے ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے 6 ساتھی۔ ان کا معاملہ ہے کہ یہ یعنی پیچھے رہ گئے، کوئی جو گویا کہ یہ غفلت رہی یا تساہل رہا، اس سے پیچھے رہ گئے۔ جب انہیں پتہ چلا، جب یہ قرآن کی بات پہنچی سامنے کہ اللہ تو سخت ناراض ہے ان لوگوں سے جو پیچھے رہ گئے، تو ان لوگوں نے اب اپنے اس جرم کو سمجھ کے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ اب جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک ہم پر سب حرام، یعنی صورتحال کے اندر اپنے آپ کو پیش کیا اس طریقے سے، اور جو ہے کہ اب اللہ کے رسول ہی کھولیں گے تو کھولیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں پھر معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اور پھر آ کر اللہ کے رسول نے کھولا ہے، تو ان کا معاملہ، اور پھر باقی 3 ساتھی اور ہیں ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا معاملہ کہ یہ ان کے معاملے میں کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا ہے۔ جو قصور کا اعتراف کر لیا اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے، اور جو بہانے بازی کرے وہ تو پکا مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں آگے بڑھاؤ، ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، یعنی جو گر جائے اور پھر اللہ کی طرف دیکھے تو اللہ اسے اٹھا لیتا ہے، اللہ اسے وابستہ کر لیتا ہے۔ تو کس طریقے سے اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو تم عمل کرو، اللہ اس کا رسول مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ بہرحال اصلاح کرو، معاملات غلطی ہوئی ہے آئندہ نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ پھر فرمایا کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے چاہے اثرین و مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے، تو ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فرمایا اب درمیان میں پھر ان کی بات منافقین کی، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں، مسجد بنائی اس کام کے لیے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا، کس نے بنائی؟ کفر کے لیے، تفریق مسلمانوں کے درمیان، بین تفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس شخص کے لیے، یعنی یہ جو ہے انہوں نے مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے، اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کرے اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالے، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمی گاہ بنائے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ یہ کون شخص تھا؟ یہ ابو عامر راہب، یہ تھا تو انہی میں سے، یعنی مدینے کے باشندوں میں سے تھا، لیکن یہ یہودی بن گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس نے اپنا دھندا چلایا تھا، شروع کیا تھا، ان کے اندر آگے بڑھا تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جب آ کے یہ دعوت دین جب سامنے آئی تو اس نے انکار کر دیا اور اپنے سمجھا کہ میری مشائخیت کو خطرہ پیدا ہو گیا، اب تو اللہ کے رسول کی طرف جائیں گے لوگ، میری کوئی سنے گا ہی نہیں، تو بہرحال اسلام کے خلاف ہی کھڑا رہا، پھر جا کے ان کے ساتھ ملا اور سب کچھ، تو یہ مسلسل مسلمانوں کے خلاف کام کرتا رہا۔ تو منافقین کے ساتھ یہ موجود تھا، اور اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ بیرون دنیا کے اندر بھی اسی نے ان لوگوں کو جو ہے وہاں پر یہ سب اٹھایا تھا، اور یہ ان لوگوں نے طے کیا تھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جائیں گے، اور وہاں اگر شکست ہو گئی تو ادھر یہ یہاں پر قبضہ کریں گے اور یہاں پر
جو ہے گویا کہ یہ کہ اپنی حکومت بنا کے آگے چل دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے تو منصوبے اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے یہ سب کام کیا. اچھا یہ جو انہوں نے مسجد بنائی تھی اسے مسجد زرار کہا ہے, تو یہ انہوں نے پہلے سے بنائی تھی, انہوں نے پہلے طے کیا تھا. یہ جو منافقین تھے بڑے سرگرم تھے اپنے کام کے اندر, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے بنائے. اب بہانے بنائے, کہا کہ صاحب جو لوگ بہت دور رہتے ہیں اور بارش کے اندر مشکل ہو جاتی ہے اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ایک مسجد بنا دیں ان لوگوں کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بڑے حلیم, بڑے یعنی رحم دل فطرت کے آپ تھے مالک, آپ نے دے دی اجازت کہ ٹھیک ہے بنا لو. بنا لی انہوں نے. ان کے حال تو کچھ نہ کچھ ظاہر کے سامنے تھے. پھر چاہتے یہ تھے کہ اللہ کے رسول آگے اس کے افتتاح کریں, چاہتے تھے آپ سے تاکہ کوئی خطرہ ہی نہ رہے اس مسجد کے معاملے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال دیا اس بات کو کہ ابھی جنگ ہے, جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو دیکھیں گے. تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول دیا یہاں پر کہ اس کا اصل معاملہ کیا ہے. تو فرمایا وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا. اب سب معاملہ کھل رہا ہے, اللہ کھول رہا ہے, مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا, یعنی یہ جو مسجد بنائی ہے انہوں نے اس میں کھڑے نہ ہونا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا. نبی جب یہ بات آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینے پہنچنے سے پہلے ہی بھیجا صحابہ کو, جا کر انہوں نے اس مسجد کو مسمار کر دیا, ختم, مٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں, اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. اس وقت مدینے میں 2 مسجدیں تھیں بس, ایک مسجد قباء جو مضافات میں تھی اور دوسرے مسجد نبوی. مسجد نبوی کو چھوڑ کے کون کہیں جائے گا, یعنی اس اعتبار سے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف ہجرت کر کے جب آئے تھے تو آپ پہلے مضافات میں پہنچے تھے, تو وہاں آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی تھی. تو مسجد قباء ہے اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور پھر مدینے آ گئے تو مسجد نبوی, تو اس کا اپنا مقام, اس کی جو بات ہے. تو یہی مسجدیں جو تقوی کی بنیاد پر, تو کہا کہ یہی ہیں. فرمایا پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو, یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی, جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائے. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جان اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. تو یہ بات جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں, یہ مال اور جان تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. انسان کو زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. زندگی واپس کون لے گا؟ اللہ ہی لے گا. موت بھی اللہ کے پاس ہے, وہ اسی کی طرف سے اسی نے پیدا کیا ہے. مال یہ بھی سب اللہ نے دیا, زمین پر جتنا کچھ ہے سب اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے. تو یہ بات دیا بھی سب اس نے, مگر اہل ایمان سے وہی سودا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایک بے, ایک تجارت, ایک سودے سے تعبیر کرتے ہیں. سورہ صف میں اس کا نام آئے گا تجارت. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. بتایا تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے. یہاں اللہ تعالیٰ اسے کیا کہتا ہے؟ اللہ اسے کہتا ہے سودا, یہ اللہ نے خرید لی ہے. تو بنیادی طور پر معاملہ کیا ہے؟ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. دنیا آزمائش کی جگہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت, یہ مہلت جو ہمیں ملی ہے, ہمیں جو جسم صلاحیتیں جو کچھ ملا ہے, جو مال جو کچھ وسائل ملے, یہ اللہ نے ہمیں دے دیے. اب تمہاری مرضی جیسے چاہے استعمال کرو. صحیح کیا ہے, غلط ہی ہے, دونوں چیزیں بتا دیں. اب تمہاری مرضی ہے, اختیار ہمارا. اب یہ جو بات کہی کہ جنہوں نے اللہ نے خریدا ہے, تو خریدا کیا ہے؟ خریدا یہ ہے کہ اب اس جان اور مال کو میں نے خریدا جنت کے بدلے اور واپس تمہارے حوالے کر دی, جان بھی مال بھی. تو جب اللہ نے خرید لیا تو اب یہ اللہ کی ملکیت, لہٰذا اب اس جان اور اس مال پر اللہ کی مرضی چلے گی. بھائی ہم تو جنت کے بدلے بیچ چکے, ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے اس مال اور جان کو جنت کے بدلے اللہ کے ہاتھ بیچ دیا, لیکن یہ ہے ہمارے پاس. تو اب کیا معاملہ ہے کہ اب
اللہ کی مرضی کے مطابق تصرف کریں گے. پہلے بھی اللہ ہی کی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے ایک سودا بھی ہمارے ساتھ کر لیا کہ بھئی جنت ملے گی، اب تمہارا جو اختیار تھا ختم. سارے جب اللہ کی چیز ہے تو اللہ کا اختیار ہے، بس بیچ دی آپ کی ہو گئی، اختیار بھی آپ کا ہے. وہ کہ قبضہ میرے پاس ہے ابھی، لیکن اختیار آپ کا ہے، چیز آپ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سودا کیا ہے اہل ایمان سے جنت کے بدلے ان کے مال اور جان کا. تو یہ سودا ہم طے کر چکے. اب کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ کہے بھائی ہم نہیں کرتے سودا. سودا تو ہم نے کیا ہے، جنت چاہیے ہمیں، مال اور جان اللہ کے حوالے. تو اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ہاتھ اپنا مال اور جان بیچا ہے، ان کا عمل کیا ہے، کیا کرتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں، کیسے آگے بڑھتے ہیں. فرمایا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. جان دینے کا مرحلہ آ جائے، قتال کے میدان سجانے کی بات آ جائے تو پرواہ نہیں کریں گے. یہ وہی ہے نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو پہلے اور دوبارہ اللہ نے جنت کے بدلے خریدی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کام. اور پھر اس کے بعد کیا کہا، اللہ کی راہ میں لڑتے مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے. تورات اور انجیل اور قرآن میں کیا کہا، وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن. قرآن تو ہمارے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تورات اور انجیل میں بھی یہی وعدہ تھا. اللہ کا دین جو ہے ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اللہ کے دین کو غلبے کی جدوجہد کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے آج کے دور کا مسلمان ہے یا پچھلی امتوں کے اندر کا مسلمان ہے. سورہ مائدہ میں پڑھا تھا نا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اس شہر کو فتح کرنا ہے، فلسطین کو، اور یہ پیچھے ہٹ گئے تھے، اور بعد میں پھر اگلی نسل نے فتح کیا. تو غرض یہ کہ اللہ نے یہ معاملہ ہر دور کے اندر رکھا ہے. تو کہا یہ وعدہ اللہ کا کل بھی تھا آج بھی ہے. فرمایا اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو، پس خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا. بھئی جنت کا سودا اگر ہو جائے اس سے بڑی کیا بات ہے، اس سے بڑی کیا بات ہے. اللہ نے موقع دے دیا ہمیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ آیت 111. اور اس کے بعد کیا بتایا، یہ جو سودا کرنے والے ہیں بھئی یہ تو میدان قتال تو جب سجے گا تو سجے گا، اس سے پہلے جو شخصیت سازی ہے، بھئی وقت آیا تو پتہ چلا کہ پیچھے رہ گئے، ہمت ہی نہیں ہوئی، حوصلہ ہی نہ بنا، یعنی اس کے لیے تیاری. تو کیا بتایا اگلی آیت میں، کیا بتایا، بس یہ آیت اور لے لیجیے آج. کیا بتایا، التائبون العابدون، التائبون العابدون الحامدون السائحون. یہ کون لوگ ہیں، یہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، یعنی توبہ، غلطی ہو جائے واپس، غلطی پہ اصرار نہیں ہے، غلطی پر اصرار، بار بار پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، اطاعت کی طرف آنے والے، معصیت سے اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، چاہے دین کے فروغ کے لیے ہو، چاہے قامت دین کے صحیح کے لیے ہو یا میدان قتال کے لیے ہو. تو زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بے کا یعنی تجارت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. تو یہ صفات ہیں. اب اگر ہم کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے یہ سودا کیا، اب سودا کیا تو اپنے اندر ان صفات کو پروان چڑھاؤ، اپنے اندر ان صفات کو، کہ یہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہ صفات ہیں جو تمہارے اندر ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے یہ ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے نا. وہ تو مقام جب آئے گا تو آئے گا. تو یہ معاملہ کہ گناہ پر اصرار نہیں ہے، پلٹنا، اور زندگی کو عبادت سے تعبیر، سارے جتنے اللہ نے یہ ساری اس مقام پر آیت 112 ہے اس کو سامنے رکھ کر دیکھیے کیا کیا مطالبے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیا کیا خصوصیات ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے.
اور سارا معاملہ صرف اتنا ہی ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ وابستہ ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو، وفاداری اختیار کرے، دین پر عمل پیرا ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کا حصہ بنے، اور یہی اجتماعیت ہے، یہ تحریک اسلامی پاکستان جو آپ کو اس طرف بلاتی ہے کہ آئیے ان خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اللہ کے دین کی صحیح کے راستے میں آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر اپنی قبولیت کا درجہ ہمیں عطا فرما دے اور ہمیں آگے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے والا بنائے۔